نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال الله تبارك وتعالى ففروا إلى الله وقال الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج ہم یہاں 11ویں سالانہ خانقاہی اجتماع میں شریک ہیں۔ خانقاہ کسے کہتے ہیں؟ خانقاہی اجتماع میں تو ہم ہر سال آتے ہیں، تو یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ خانقاہ کہتے کسے ہیں۔ تو ہمارے دادا پیر حضرت اقدس حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر نور اللہ مرقدہ نے خانقاہ کا معنی اپنے ایک شعر میں بیان کیا ہے۔ خانقاہ کی تعریف کرتے ہیں، اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ بس وہی اختر ہے اصلی خانقاہ۔ جہاں چار اللہ والے بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں آہیں بھرتے ہیں، بس اس جگہ کو خانقاہ کہتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کا حکم دیا۔ قرآن میں دعا سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم، دعا کیا کرو اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ صراط مستقیم نام ہے افراط اور تفریط سے بچ کر راہ اعتدال پہ چلنے کا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیں، حد سے گزرنا بھی نہیں، حد سے اترنا بھی نہیں، حد پر رہنا ہے۔ کس میں؟ عقائد میں بھی، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی، اور اخلاقیات اور تصوف میں بھی، ہر دین کے شعبے میں صراط مستقیم پر یعنی راہ اعتدال پر چلنے کا نام صراط مستقیم ہے۔ دین کے 5 شعبے ہیں۔ 5واں شعبہ اخلاقیات، جسے دوسرے لفظوں میں تصوف بھی کہہ دیتے ہیں، جسے طریقت بھی کہہ دیتے ہیں، اسے سلوک بھی کہہ دیتے ہیں، اسے تزکیہ بھی کہہ دیتے ہیں، اسے تصوف بھی کہہ دیتے ہیں۔ سب ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں، حقیقت ایک ہے، نام مختلف ہیں۔ قرآن نے تزکیے کا نام لیا، میں نے ابھی آیت پڑھی، قرآن کہتے ہیں اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا، ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ قرآن پڑھتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ ان کے دلوں کو گناہوں کی آلائشوں سے پاک کرتا ہے۔ یہی بات قرآن نے احسان سے بھی اسی بات کو تعبیر کیا۔ قرآن نے اسی راستے پہ چلنے والے کو محسن کہا، محسنین کہا اللہ محسنین سے پیار کرتا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو احسان سے تعبیر فرمایا۔ سلوک کا لفظ استعمال ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف صرف چلنا ہی نہیں، دوڑ لگانی ہے، دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف۔ اسی کو طریقت کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے پہ چلتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔
جو کوشش کرتے ہیں ہم راستے کھولتے چلے جاتے ہیں۔ حقیقت ایک ہے، نام مختلف ہیں، کہیں تو تزکیہ کہا، کہیں سلوک کہا، کہیں طریقت کہا، مختلف نام ہیں، حقیقت ایک ہی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو ایک دوسرے انداز سے تعبیر فرمایا۔ جبریل آئے، سوال کیے تیسرا سوال یہ کیا، اللہ کے نبی یہ بتائیں احسان کیا ہوتا ہے، مل احسان؟ آقا نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، خدا کی عبادت اس طرح کر کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ مقام حاصل نہیں، کم از کم یہ تو خیال رکھنا کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی ہمارے احرار کے بڑے بزرگوں میں سے تھے، تصوف نہیں مانتے تھے شروع میں۔ ایک دن مولانا زکریہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، کہنے لگے حضرت میں ایک جلسے پہ جا رہا ہوں، آپ کتاب لکھ رہے ہیں، تصنیف و تالیف میں مصروف ہیں، میں وہاں سے واپس آتا ہوں تو آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ آپ ابھی مصروف ہیں، میں بھی جا رہا ہوں، وقت کم ہے، آؤں گا، آپ سے ایک سوال کرنا ہے، لمبا چوڑا سوال ہے۔ فرمایا بتا دو، ابھی بتا دو کیا سوال ہے؟ کا سوال یہ ہے کہ تصوف کیا چیز ہے؟ بھائی اس کا جواب ابھی لے لو۔ تصوف کیا چیز ہے؟ تصوف کی ابتدا ہوتی ہے انما الاعمال بالنیات سے، انتہا ہوتی ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ پہ۔ کیا مطلب؟ تصوف شروع ہوتا ہے اخلاص نیت سے، ختم ہوتا ہے اخلاص عمل پر۔ نیت بھی ٹھیک، عمل بھی ٹھیک، نیت بھی اللہ کے لیے، عمل بھی سنت کے مطابق خدا کے لیے، بس اسی کا نام تصوف ہے۔ حضرت نے فرمایا بھئی آپ پتہ نہیں کتنی لمبی چوڑی بحث کرنا چاہتے ہیں، تصوف تو 2 لفظوں میں اتنا ہی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے مختلف نام دیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی انہی ناموں کی تعریف، تشریح اور تفسیر فرمائی۔ اب لوگ اعتراض کرتے ہیں جناب یہ تصوف کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں، یہ صوفیوں نے تصوف کا لفظ کہاں سے نکال لیا؟ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے اسلام کے آنے سے پہلے بھی عرب لوگ نیک آدمی کو، صاحب عزت کو صوفی سے تعبیر کیا کرتے تھے، صوفی سے یاد کیا کرتے تھے۔ اسلام آیا، اللہ رب ذوالجلال نے مختلف نام دیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد صحابہ نے محنت کی، تابعین میں بڑے بڑے علماء تیار ہوئے، اس زمانے میں پھر صوفی کا لفظ استعمال ہونے لگا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے صوفی کا لفظ استعمال فرمایا، اور سفیان ثوری کے ایک ساتھی تھے ہم عصر، 161 میں ان کا انتقال ہوا، ابو نصر طوسی۔ سفیان ثوری کہتے ہیں اگر صوفی ابو نصر نہ ہوتے، لولا الصوفی ابو نصر ما عرفت، اگر ابو نصر صوفی نہ ہوتے، ما عرفت حقیقت الریا، تو ریا کی حقیقت مجھے سمجھ نہ آتی۔ میں نے یہ صوفی صاحب سے سمجھی ہے کہ ریاکاری کیا ہوتی ہے۔ پھر یہ لفظ حسن بصری نے استعمال کیا، اس کے بعد حافظ بن حجر اسقلانی نے بھی مختلف لوگوں کے لیے استعمال کیا، اور یہ لفظ ہمیشہ سے اسلام میں چلا آ رہا ہے۔ تو صوفی کا لفظ کوئی نیا آج کا گھڑا ہوا لفظ نہیں ہے، خیر القرون سے یہ لفظ چلا آ رہا ہے، بلکہ اس سے پیچھے چلے جائیں تو عرب کے زمانے سے، عرب کے یعنی پچھلے نبی پاک کے پہلے زمانے سے یہ لفظ چلا آ رہا ہے، کوئی نئی اصطلاح نہیں ہے۔ اور بات یہ ہے کہ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے۔ عقل مند لوگ الفاظ میں نہیں جھگڑتے، یہ لفظ کیوں رکھ لیا، یہ نام کیوں رکھ لیا۔
عربی والے کہتے ہیں لا مشاہتہ فی الاصطلاح، بھائی نام جو بھی رکھو، نام میں کیا جھگڑا ہے؟ حقیقت ایک ہونی چاہیے۔ حقیقت آپ بکری کہہ لیں، دوسرا بندہ بوز کہہ لے، تیسرا بندہ شات کہہ لے، کوئی پٹھان اپنے لفظوں میں کچھ کہہ لے، جو بھی نام رکھ لے، حقیقت وہی ہے، نام الگ الگ ہے نا۔ تو تصوف وہی ہے جسے قرآن نے تزکیہ کہا، وہی ہے جسے قرآن نے سلوک کہا، جسے نبی پاک نے احسان کہا، جسے طریقت کہا گیا۔ حقیقت ایک ہے، الفاظ مختلف ہیں۔ یہ تصوف، یہ سلوک، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا تزکیہ کیا، صحابہ کو بیعت کیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے آگے ان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ بیعت توبہ کے سلسلے کو آگے بڑھایا۔ چنانچہ تابعین، تبع تابعین اور ہر دور کے اندر یہ سلسلہ تصوف کا، تزکیہ اور احسان کا اسی طرح چلتا رہا، اور اسلاف نے اس پہ کتابیں لکھیں۔ کتاب الزہد کے نام سے ایک نہیں بہت سے لوگوں نے کتابیں لکھی۔ مثال کے طور پہ حناد بن سری نے کتاب لکھی، حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کتاب لکھی، حضرت امام احمد بن حنبل نے کتاب لکھی، وکیع بن جراح نے کتاب لکھی۔ سب کی کتابوں کا نام کتاب الزہد ہے یا کتاب الزہد والرقائق ہے۔ آپ سیاہ ستہ اٹھا لیں، ہر کتاب کے اندر آپ کو کتاب الزہد کے نام سے مستقل ایک کتاب ملے گی۔ یہ کیا ہے؟ کتاب الزہد کیا ہے؟ یہ تصوف کی کتابیں تو ہیں، یہ اور تو کچھ نہیں ہے۔ پھر یہ سلسلہ آگے چلتا رہا اور یہاں تک کہ کتاب اللمع لکھی گئی، سب سے پہلی تصوف کی کتاب کتاب اللمع لکھی گئی۔ پھر یہ سلسلہ اسی طرح آگے بڑھتا رہا، صوفیہ آتے رہے، کتابیں لکھتے رہے، یہاں تک کہ 1000 سال اللہ کے نبی کو دنیا سے پردہ فرمائے ہو گئے، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے تھے ان اللہ یبعث لہذہ الامتی علی رأس کل مئات سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ خدا تعالی ہر 100 سال کے بعد اس امت میں ایک شخص ایسا پیدا فرمائے گا جو اس امت کے اندر دین میں جو کمیاں کوتاہیاں ہو چکی ہوں گی، اس امت کے لیے اس دین کی کمیوں کوتاہیوں کو دور کر کے دین کو پھر نئی شکل کے اندر، اس پہلی شکل و صورت کے اندر پھر پیش کر دے گا۔ اللہ ایسے بندے ہر زمانے میں بھیجتے رہے، یہاں تک کہ 1000 سال گزر گئے۔ خدا نے ایک 1000 سال کے بعد ایسی شخصیت بھیجی جس کے نام کا حصہ مجدد بن گیا، مجدد الف ثانیوں نے کہا جانے لگا۔ وہ آئے، انہوں نے اپنے مکتوبات کے ذریعے تصوف کو پھر سے پاک صاف کیا، اس کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں آ گئی تھی، شامل ہو گئی تھیں، ان کو صاف کر کے پھر سے تصوف کو ایک وہی رنگ دیا جو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا۔ پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ آئے، انہوں نے اپنی کتابوں کے ذریعے تصوف کی پھر تطہیر اور تصوف کو پھر پاک صاف کر کے صحیح صورت میں امت کے سامنے پیش کیا۔ حضرت سید احمد شہید آئے، انہوں نے اپنے ملفوظات صراط مستقیم مجموعہ ملفوظات کے ذریعے امت کو یہ تصوف سمجھایا۔ اس کے بعد سید احمد شہید کے بعد شاہ اسماعیل شہید آئے، انہوں نے منصب امامت اور ابقات نامی کتابوں کے ذریعے امت کا تصوف سمجھایا، یہاں تک کہ اللہ نے ایک اور مجدد بھیج دیا جس کو دنیا حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ انہوں نے تو تصوف کو ایسا نکھارا اور تصوف پہ ایسا قیمتی کام کیا کہ پچھلی صدیوں میں ایسا کام نہیں ہوا جو حضرت مجدد ملت، مجدد طریق و ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے کیا۔ حضرت نے کیا کام کیا؟ سب سے پہلے قرآن پاک سے مسائل السلوک من کلام ملک الملوک لکھی جو آج بیان القرآن کے حاشیے میں چھپی ہوئی ہے۔ انہوں نے التشرف من احادیث التشرف کتاب لکھی جس میں احادیث مبارکہ سے تصوف کے مسائل کو جمع فرمایا، اور پھر ایک کتاب لکھی التکشف بمہمات التصوف جس کے اندر
تصوف کے دیگر مسائل کو ثابت کیا۔ اسی طرح حضرت نے مثنوی شریف کی کلید مثنوی کے نام سے 25 جلدوں میں شرح لکھی۔ حضرت حکیم الامت مولانا شبلی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اتنا بڑا کام کر دیا، اتنا بڑا کام کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ امت سے قرض چکا دیا اور تصوف کو نکھار کے امت کے سامنے رکھ دیا۔ آج حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کے اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ حضرت نے جتنا بڑا کام کیا ہم اس کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ تو تصوف میں عرض کر رہا تھا کہ یہ پہلی صدی سے ہی، تابعین کے زمانے سے ہی یہ چلا آ رہا ہے۔ اور میں تھوڑی سی وضاحت مزید عرض کرتا چلوں۔ تصوف ابتدا کے اندر فقہ کا ایک حصہ تھا۔ فقہ کے 5 اجزاء تھے، جن میں ایک جز تصوف بھی تھا۔ عقائد بھی فقہ کا حصہ تھے، تصوف بھی فقہ کا حصہ تھا۔ لیکن بعد میں چل کے علماء علم کلام نے، متکلمین نے علم کلام کو، عقیدے کے باب کو مستقل ایک فن دے دیا، اور صوفیاء نے تصوف کو ایک مستقل نام دے دیا، مستقل ایک فن بن گیا۔ اور یہ جہاں سیکھا سکھایا جاتا ہے انہیں خانقاہ کہا جانے لگا، ورنہ پہلے زمانے میں تصوف اور فقہ الگ الگ چیزیں نہیں تھیں۔ یہی وجہ ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فقہ کی تعریف کیا کی؟ فرماتے ہیں فقہ نام ہے معرفت النفس ما لہا و ما علیہا، نفس کے فائدے اور نقصان کی باتوں کو جاننا، پہچاننا، یہی فقہ ہے۔ اور تصوف بھی تو یہی ہے نا، تصوف بھی تو یہی ہے، اپنی نفسانی بیماریاں، نفسانی عوارض، ان کو پہچاننا، نفس کو محلہ مزکہ کرنا، پاک صاف کرنا، مزین کرنا، خوبصورت کرنا، تصوف بھی تو اسی چیز کا نام ہے۔ تو فقہ اور تصوف پھر الگ الگ چیزیں تو نہ ہوئیں۔ اور حضرت امام اعظم سے بھی پیچھے چلے جائیں، حضرت حسن بصری، خواجہ حسن بصری جو سب سے پہلے صوفی کہلائے، ان کے پاس اور بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں۔ ایک شخص آتا ہے فرقت سنجی یا سبخی، پوچھتا ہے حضرت مسئلہ بتا دیں، مسئلہ بتاتے ہیں، کہتا ہے ان الفقہاء یخالفونک، فقہا تو آپ کے خلاف جواب دیتے ہیں، فقہا تو یہ مسئلہ اس طرح نہیں بتاتے ہیں۔ فقیہ حسن بصری غصے میں آ جاتے ہیں، جلال میں آ جاتے ہیں، فرماتے ہیں حل ثقلت کا امک حل رأیت فقیہا بعینک، تیری ماں تجھے گم پائے، تو نے کبھی فقیہ دیکھا بھی ہے؟ آ تجھے میں بتاؤں فقیہ کون ہوتا ہے۔ انما الفقیہ الزاہد فی الدنیا عن الدنیا الراغب فی الآخرہ البصیر بعیوب نفسہ المداوم علی عبادت ربہ الورع الکاف عن اعراض المسلمین۔ فقیہ کسے کہتے ہیں؟ میں تجھے بتاؤں، فقیہ کہتے ہیں اس شخص کو جو دنیا سے بے رغبت ہو، آخرت میں رغبت رکھنے والا ہو، دنیا سے تعلق نہ ہو، آخرت سے اس کی لگن ہو، آخرت سے تعلق ہو، اور البصیر بعیوب نفسہ، اپنے نفس کے عیوب کو خوب سمجھنے والا ہو، جو شخص اپنے اندر پائے جانے والے حسد، بغض، کینہ، تکبر، جتنی امراض باطنیہ ہیں ان کو صحیح معنی میں سمجھتا ہو۔ بھائی صوفی کسے کہتے ہیں؟ صوفی بھی تو اسی کو کہتے ہیں نا۔ تو یہی تو تصوف ہے، اور اسی سے تعریف کر رہے ہیں فقیہ حسن بصری فقیہ کی۔ اور پھر فرمایا المداوم علی عبادت ربہ، اپنے رب کی عبادت پر مداومت کرنے والا ہو، ہمیشگی کرنے والا ہو، الورع، پرہیزگار، الکاف عن اعراض المسلمین، لوگوں کی عزتیں اچھالنے والا نہ ہو۔ کسی سے جھگڑا ہو گیا، کسی سے ویر ہو گیا، اختلاف ہو گیا، کوئی فقہی اختلاف، کوئی مسلکی اختلاف، عالم ہے کوئی بھی ہے، اس کی عزتیں اچھال رہا ہے، اس پہ حملے کر رہا ہے نفسانی، نہیں، فقیہ ایسا نہیں ہوتا۔ بھئی صوفی بھی تو ایسا نہیں ہوتا نا۔ اور فرمایا العفیف عن اموالہم، لوگوں کے مالوں سے بچنے والا،
لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، خدا سے مانگتا ہے، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ الناصح لجماعتہم، اور مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے والا، یہ صفات بتائی ہیں خواجہ حسن بصری نے فقیہ کی، اور یہی صفات تو صوفی کی ہیں۔ تو کیا پتہ چلا؟ بات وہی نکلی جو علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، الشریعۃ والطریقۃ متلازمان، شریعت طریقت الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، حقیقت ایک ہے، نام الگ الگ ہیں۔ کیا مطلب؟ فقہ وہی چیز ہے جو تصوف ہے، تصوف وہی ہے جو فقہ ہے۔ بالفاظ دیگر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اسے کہ ایک ہے علم، ایک ہے عمل، علم کو کہتے ہیں شریعت، عمل کو کہتے ہیں طریقت۔ اب بات تو بڑی آسان ہو گئی نا کہ تصوف طریقت کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ وہی ہے جو پہلے زمانے سے چلا آ رہا ہے، جو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے کے گئے ہیں، یہ وہی چیز ہے، کوئی نئی نہیں ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا صراط مستقیم نام ہے راہ اعتدال پر چلنے کا، نہ تو حد سے گزرنے کا نہ حد سے اترنے کا۔ ہم نے دیکھا دنیا کے اندر تصوف کے بارے میں بھی تین قسم کے لوگ پیدا ہو گئے۔ ایک وہ ہیں جو حد سے گزر گئے، جنہوں نے تصوف کا سرے سے انکار، جنہوں نے تصوف کو مانا لیکن اس میں بہت سی چیزوں کا اضافہ کر دیا۔ ایک وہ جو حد سے اتر گئے، سرے سے تصوف کا انکار ہی کر دیا۔ اور ایک اہل سنت والجماعت جنہوں نے تصوف کو مانا اور اس طرح مانا جس طرح اللہ کے رسول نے سمجھایا تھا، جس طرح اللہ کے رسول نے بتایا تھا، انہوں نے اس طرح مانا تصوف کو۔ تو ہم تصوف مانتے ہیں لیکن کس طرح؟ جیسے قرآن نے بتایا، جیسے حدیث نے بتایا، اور جیسے امت کے اولیاء نے ہمیں سکھایا۔ تو تصوف تو یہی چیز ہے، کوئی نئی چیز تو ہے نہیں۔ صوفی یہ تو تارک دنیا ہوتے ہیں، اور تصوف تو ترک دنیا سکھاتا ہے۔ صوفیاء کو دیکھ لو، تارک دنیا ہے، دنیا چھوڑی ہوئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رہبانیت سے منع فرمایا ہے۔ آپ تو فرماتے ہیں لا رہبانیت فی الاسلام۔ یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے تصوف پہ، غلط بات ہے۔ رہبانیت اور چیز ہے، تصوف اور چیز ہے۔ تصوف ترک دنیا کا نام نہیں ہے، تصوف ترک خواہشات کا نام ہے۔ تصوف نام ہے اس دنیا کو چھوڑنے کا جو دنیا مجھے اللہ سے غافل کر دے، اور جو دنیا مجھے اللہ رب ذوالجلال کی عبادت پہ لگائے۔ وہ دنیا تو دنیا ہے ہی نہیں۔ مولانا رومی سے پوچھتے ہیں، آئیے آپ بتائیے کہ تصوف کسے کہتے ہیں؟ مولانا رومی نے کیا پیارا شعر فرمایا، ایک شعر کے اندر بلکہ ایک مصرے میں سوال بھی کیا، جواب بھی دیا۔ فرماتے ہیں چیز دنیا از خدا غافل بدن۔ دنیا کیا ہے؟ خدا سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے۔ نیک و معاشو نقرہ و فرزند و زن، یہ مال، یہ دولت، یہ پیسہ، یہ کپڑے، یہ سونا چاندی، زیورات، یہ بیوی بچے، یہ تو دنیا ہے ہی نہیں۔ دنیا نام اس چیز کا ہے جو تمہیں خدا سے غافل کر دے۔ تو تصوف نام ہے اس دنیا کو چھوڑنے کا جو خدا سے غافل کرے، اور جو دنیا خدا سے غافل نہ کرے وہ دنیا ہے ہی نہیں، وہ تو دین ہے سراپا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں انا اتقاکم باللہ واخشاکم بھی، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ رب ذوالجلال سے ڈرنے والا ہوں، اور میں تو رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، میں نے شادی کی ہے، یہ دنیا کی ضروریات، یہ تقاضے، یہ سب ساتھ ہیں۔ رہبانیت دیکھنی ہے، ادھر جاؤ، عیسائیوں کے اندر رہبانیت آپ کو نظر آئے گی۔ یہ کون ہے؟ یہ پادری ہے، اس کے لیے شادی کرنا جرم ہے، اس کے لیے اچھا کپڑا پہننا جرم ہے، اچھا نہیں کھا سکتا، یہ الگ رہے گا، یہ تنہا رہے گا بیوی بچوں کے ساتھ، وہ رہبانیت ہے۔ اسلام میں ایسی کوئی رہبانیت نہیں، اور تصوف ایسی رہبانیت کا انکار کرتا ہے۔ پھر کہتے ہیں جی یہ صوفیوں نے یہ چیزیں بنا لی ہیں اپنی طرف سے بڑی
تصوف کی اصطلاحات پہ اعتراضات. یہ جی رابطہ شیخ کیا چیز ہے؟ یہ فنا فی الشیخ، ہمارے ساتھی سامنے بیٹھے ہیں میرے، فنا فی الشیخ، حقیقت میں فنا فی الشیخ کا اگر مصداق آپ نے کامل درجے میں دیکھنا تو ہمارے بھائی کو دیکھ سکتے ہیں. تو فنا فی الشیخ یہ کہاں سے آ گیا؟ بھائی فنا فی الشیخ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ گیا، تفصیلات کا وقت نہیں. اللہ اکبر. رابطہ شیخ کہاں سے ملا اور دل کی کیفیتیں کہاں سے آ گئیں؟ یہ جی دل میں کیفیتیں آتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یہ صوفیوں نے بنا لی اپنی طرف سے باتیں. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بارگاہ رسالت میں بیٹھے تھے نبی پاک کے ساتھ، اٹھ کے گھر گئے. کہتے ہیں میں گھر گیا، بچوں کے ساتھ ہنس رہا ہوں، بیوی کے ساتھ کھیل رہا ہوں. وہ کیفیت دل کی جو اللہ کے رسول کے پاس تھی وہ ساری جاتی رہی. اب اچانک استحضار ہوا، پریشانی ہوئی، وہاں کچھ تھا، گھر میں کچھ ہوں، یہ کیا ماجرا ہے؟ فوراً گھر سے نکلے، سامنے صدیق اکبر آ رہے ہیں. صدیق نے پوچھا حنظلہ کیا حال ہے؟ حضرت میں تو منافق ہو گیا. نافق حنظلہ، نافق حنظلہ. حنظلہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ منافق ہو گئے؟ بندہ خود بھی کبھی کہتا ہے میں منافق ہو گیا. ہاں جی ہاں منافق ہو گیا. کیوں؟ نبی پاک کے پاس ہوتے ہیں، آقا ہمیں جنت دوزخ کی باتیں سناتے ہیں، دل کی کیفیت اور ہوتی ہے. گھر آتے ہیں، بھی بچوں کے ساتھ ملتے ہیں، دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. یہی تو منافقت ہے، اور کیا ہے؟ ادھر کچھ ادھر کچھ، گھر میں کچھ باہر کچھ، یہی تو منافقت ہے. حنظلہ کیفیت تو میری بھی یہی ہے. اچھا آؤ دونوں چلتے ہیں بارگاہ رسالت میں، آقا سے پوچھتے ہیں اب یہ کیا ہے؟ یہ رابطہ شیخ تو ہے، یہ تعلق میں شیخ تو ہے. نبی پاک کے پاس جانا، آقا سے پوچھنا، رہنمائی لینا، اس پر عمل کرنا. آج صوفیہ یہی تو بات کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ دونوں یار بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں. یا رسول اللہ نافق حنظلہ، نافق حنظلہ. حنظلہ تو منافق ہو گیا. کیوں بھائی؟ یا رسول اللہ آپ کے پاس کوئی کیفیت، گھر میں دوسری کیفیت، یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ آقا نے فرمایا حنظلہ لو ان تدومون علی ما تکونون عندی لصافحتکم الملائکۃ فی فرشکم وفی طرقکم. حنظلہ اگر تمہاری وہی کیفیت جو میرے پاس ہوتی ہے، وفی ذکری، اور ذکر کے وقت جو تمہارے دل کی کیفیت بنتی ہے، اگر یہ کیفیت تمہاری ہر وقت رہنے لگے تو فرشتے تم سے راستوں میں تمہارے بستروں پہ مسافے کرنے لگ جائیں. حنظلہ ہر وقت کیفیت ایک جیسی نہیں رہتی. ذکر کرتے ہیں، دل پہ توجہ دیتے ہیں، اب دل کی کیفیت اور ہو جاتی ہے. نبی پاک فرما رہے ہیں عندی وفی الذکری. کیا مطلب؟ صوفیہ جو ذکر کرتے ہیں، دل پہ توجہ دیتے ہیں، دل کی کیفیت بدلتی ہے. اور بعض روایت میں تمہارے قلوبکم کے لفظ ہیں، تمہارے دلوں کی جو کیفیتیں ہیں اگر ایک جیسی رہنے لگ جائیں تو فرشتے تم سے مسافہ کرنے لگ جائیں. بھئی یہ تو فرشتوں کی صفت ہے جو ہر وقت ایک حال میں رہتے ہیں. اگر تم بھی ہر وقت ایک حال میں رہنے لگو گے تو فرشتے بن جاؤ گے. حنظلہ ایسا نہیں ہوتا. حنظلہ ہم انسان ہیں، کیفیات انسان کی بدلتی رہتی ہیں، کبھی کوئی کیفیت ہے، کبھی کوئی کیفیت ہے. حنظلہ یا حنظلہ ساعتن و ساعتن. حنظلہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے. کوئی وقت ہوتا ہے شیخ کے پاس بیٹھنے کا، دل کی کیفیات اور ہوتی ہیں. کوئی وقت ہوتا ہے ابھی بچوں کے ساتھ کھیلنے کا، کیفیات اور ہوتی ہیں. حنظلہ گھبرانے کی بات نہیں، یہ نفاق نہیں، یہ تو کمال ایمان ہے. اب تصوف کیا ہے؟ تصوف تو یہی ہے. تو مختصر وقت کے اندر میں اتنی ہی بات عرض کر سکا. تفصیلات کے لیے میں آپ کی خدمت میں کچھ کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں، آپ مطالعہ فرمائیں. آپ کو تصوف پہ تفصیلی معلومات ملیں گی. ہمارے حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے آثار الاحسان، 2 جلدوں میں ہماری لائبریری میں موجود ہے، عام مل جاتی ہے. حضرت نے تصوف کا کمال انداز سے تعارف کروایا ہے. تصوف کے تعارف پہ بہترین کتاب ہے. باقی میں آپ کو مشورہ دوں گا
آپ حکیم الامت مجدد الملت مولانا شریف تھانوی نور اللہ مرقدہ کے خطبات پڑھیں، ملفوظات پڑھیں، اور ہمارے مشائخ کے حضرت اعلیٰ حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے مواعظ کا مطالعہ فرمائیں، اور بالخصوص ہمارے اپنے شیخ کے جو واعظ و نصیحت کے نام سے مستقل واعظ چھپ رہے ہیں ان کا مطالعہ فرمائیں۔ انشاءاللہ العزیز تصوف کے بارے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں جتنے بھی اشکالات ہیں سب رفع ہو جائیں گے اور شرح صدر ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں اپنے مشائخ کے ساتھ گہرا ربط نصیب فرمائے اور ہمیں فنا فی الشیخ بنائے، فنا فی الرسول اور اس کے بعد فنا فی الشیخ۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں تصوف کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔